बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों अस्करी बैंक की जानिब से एजुकेशन लोन स्कीम मुतारफ़ करवा दी गई है। ऐसे तमाम पाकिस्तानी मर्द ख़वातीन जो कि पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे हैं, अब आप एजुकेशन मकासद के लिए अस्करी बैंक से कर्जा हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊँगा अस्करी बैंक से कितना कर्जा आपको मिल सकता है, कौन कौन से स्टूडेंट कर्जा ले सकते हैं, माहाना किस्त आपने कितने जमा करवानी है, कर्जा लेने के रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होगी, सारी तफसीलात मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों आप एक चीज़ नोट कर लें, आपने एक काम करना है। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KP के इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, पूरे पाकिस्तान से जहां से भी आपका ताल्लुक है, जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आप तालीम हासिल कर रहे हैं, आपने हायर एजुकेशन कमीशन HEC की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आना है और यहाँ पे आपने एक चीज़ देखनी है। चीज़ क्या देखनी है? जिस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं क्या वो यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन कमीशन से तस्दीक शुदा है या नहीं है, कि जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आपने एडमिशन लिया हुआ है क्या वो यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन कमीशन यानी HEC से रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आके आपने अपनी यूनिवर्सिटी की जो है डिटेल को चेक कर लेना है। अगर तो आपकी यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन कमीशन यानी HEC से तस्दीक शुदा है तो फिर आप जो है कर्जा ले सकते हैं अस्करी बैंक से। ठीक है, तो अब आपने इस काम करने के बाद क्या करना है, यहाँ की तमाम तर डिटेल एक मरतबा अच्छे तरीके के साथ समझ लेनी है। दोस्तों तीन तरह के स्टूडेंट्स जो है वो कर्जा ले सकते हैं अस्करी बैंक से। नंबर 1 पे अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कोई भी डिग्री आप कर रहे हैं और आपकी एज 23 साल तक है तो आप कर्जा ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कर रहे हैं और आपकी एज 26 साल तक है तो फिर आप कर्जे के लिए अहल है। इसके बाद दोस्तों अगर आप MBBS की डिग्री कर रहे हैं या इंजीनियरिंग की डिग्री कर रहे हैं या फिर आप PhD कर रहे हैं और आपकी एज 30 साल तक है तब भी आप कर्जा ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो भी आपको बताने वाला हूँ। कम से कम दोस्त पूछते हैं हम कितना कर्जा ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप ग्रेजुएशन की डिग्री कर रहे हैं तो आप 3 लाख रुपए तक ज्यादा से ज्यादा कर्जा ले सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कम से कम 50,000 भी कर्जा ले सकते हैं, 1 लाख भी, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक आप जो है कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कर रहे हैं या फिर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा 4 लाख रुपए तक कर्जा ले सकते हैं। अगर आप MBBS या इंजीनियरिंग की डिग्री कर रहे हैं या PhD प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया हुआ है तो आप ज्यादा से ज्यादा 5 लाख रुपए तक कर्जा जो है ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जितना भी कर्जा आप लेंगे, चाहे आपने 50,000 रुपये कर्जा लिया है, चाहे आपने 4 लाख कर्जा लिया, जितना भी कर्जा आपने लिया होगा, आपने 5 साल के अंदर अंदर कर्जे को महाना किस्त के साथ वापस करना है। ठीक है, इसके बाद इसके ऊपर आपको मार्कअप पे करना होगा। ठीक है, एक चीज नोट कर लीजिएगा, प्राइसिंग, इसके अलावा मार्कअप, इसके अलावा इंटरेस्ट रेट, ये सारे के सारे नाम है सूद के। ठीक है, तो इस कर्जे के ऊपर आपने सूद भी पे करना होगा। सूद आपने कितना पे करना है? 16% से लेकर 20% तक जो है आपने सूद पे करना होगा। ठीक है ना, तो ये चीज आप नोट कर लें। मैं हर चीज़ आपको अलग अलग डिटेल के साथ इसलिए बताता हूं क्योंकि बहुत से स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मजबूर होते हैं, उन्हें लाजमी कर्जा लेना होता है। तो बेसिकली आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अगर तो दिल आपका माने भाई आप कर्जे के लिए अप्लाई करें, अगर आपको दिल ना माने तो आप कर्जा ना अप्लाई करें। ठीक है ना, मेरा काम है आपको सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। अच्छा, इसमें ग्रेस पीरियड आपको नहीं दिया जाएगा। ग्रेस पीरियड का मतलब ये होता है कि अगर आपने कर्जे के लिए अप्लाई किया है, आपका कर्जा मंजूर हो गया है, तो कर्जा मंजूर होने के बाद जब आपको कर्जा मिल जाएगा, इसके बाद कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं जी हम फौरी तौर पे कर्जा जो है रीपे नहीं कर सकते। ठीक है, हमें ग्रेस पीरियड दिया जाए, थोड़ा सा वक्फा दिया जाए ताकि हम थोड़ा सा स्टेबल हो लें और उसके बाद जो हम कर्जा वापस करें साल बाद या 2 साल बाद। ठीक है, या 6 महीने बाद। तो ग्रेस पीरियड आपको नहीं मिलेगा, जब आपने कर्जा ले लेना है इसके बाद कर्जा जब आपको मिल जाएगा इसके अगले महीने बाद ही आपने रीपे करना शुरू कर देना है। ठीक है ना, ठीक है, ये सारी तफसीलात हैं जी। इसके बाद कर्जा जो है दोस्तों आपने महाना किसके साथ वापस करना होगा। इसके बाद जो भी स्टूडेंट्स कर्जा लेना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए एक क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। क्राइटेरिया ये है कि आपकी कम से कम एज 18 साल होनी चाहिए अगर आपका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है तो। ठीक है, अगर आपकी एज बिजनेसमैन तबके से है या छोटे कारोबारी हैं तो आपकी कम से कम एज 18 साल तक होनी चाहिए। ठीक है, सॉरी, अगर आप का ताल्लुक जो है बिजनेसमैन तबके
سے ہے تو آپ کی ایج 18 سال ہونی چاہیے. اگر آپ کا تعلق تنخواہ دار طبقے سے ہے تو پھر آپ کی ایج 21 سال تک ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا, یہ چیز آپ نوٹ کر لیں. اوپر جو میں نے آپ کو ایج بتائی تھی یہ ایج ہے آپ کی ڈگری کے حساب سے. ٹھیک ہے نا, کہ آپ گریجویشن کی ڈگری کر رہے ہیں تو آپ کی ایج 23 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. پوسٹ گریجویشن کی اگر آپ ڈگری کر رہے ہیں تو آپ کی 26 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ پی ایچ ڈی کی ڈگری کر رہے ہیں یا ایم بی بی ایس کر رہے ہیں تو آپ کی ایج 30 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. یہ جو ایج ہے یہ آپ کی ڈگری کے حساب سے بتائی گئی ہے. اور یہ جو نیچے منیمم ایج بتائی گئی ہے یہ لون کے لیے آپ کو بتائی گئی ہے کہ آپ کی ایج 18 سال یا 21 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے جب آپ نے قرضے کے لیے اپلائی کرنا. کم از کم اتنی تو آپ کی ایج ہونی چاہیے. ٹھیک ہے دوستو, اب دوستو جو چیزیں میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے, آپ ان چیزوں کو سمجھ لیجئے گا. ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کے بارے میں بات کرتے ہیں, یعنی اہلیت کے معیار میں کون کون سے لوگ جو ہیں قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو دوستو یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے, پورے پاکستان کے تمام میل اور فیمیل اسٹوڈنٹ قرضہ لے سکتے ہیں. اور اس کے لیے ایک تو آپ کے پاس پاکستانی کا نیشنلٹی ہونی چاہیے, یعنی آپ کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہونا چاہیے. اس کے بعد شناختی کارڈ کی کاپی کی آپ کو ضرورت ہوگی. اگر آپ ایک بندہ قرضے کے لیے اپلائی کر رہا ہے تو ایک بندے کے شناختی کارڈ کی کاپی, اگر آپ 2 بندے مل کے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ دونوں کے شناختی کارڈ کی کاپی آپ کو چاہیے ہوگی. اس کے بعد جو لاسٹ آپ کے ایگزامینیشن ہے اس میں آپ کے 50% مارکس ہونا لازمی ہے. ٹھیک ہے, جو آپ نے پاس میں ڈگری کی ہے, ٹھیک ہے, اس میں اگر آپ کے 50% مارکس ہیں تو پھر آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہائر ایجوکیشن کمیشن یعنی HEC سے جتنی بھی یونیورسٹیز ریکگنائزڈ ہیں, اگر آپ کسی بھی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں تو آپ قرضہ پروگرام میں اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ایجوکیشنل یونیورسٹی شامل ہے, ٹیکنیکل یونیورسٹی شامل ہے, پروفیشنل انسٹیٹیوشن بھی شامل ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ جی بہت ہی اہم چیزیں یہاں پہ انہوں نے بتائی ہیں. دوستو آپ نے ایڈمیشن لے لیا ہے تو ایڈمیشن پروف آپ کے پاس ہونا چاہیے جس یونیورسٹی کے اندر آپ پڑھ رہے ہیں, جس سے شو ہوگا کہ واقعتاً یہ بندہ فلاں یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد کسی قسم کے آپ ڈیفالٹر نہیں ہونے چاہیے. ڈیفالٹر ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کی کریڈٹ ہسٹری بالکل ٹھیک نہیں ہوتی. اگر آپ نے کسی مالیاتی ادارے سے قرضہ لیا ہوا ہے ابھی تک آپ نے واپس نہیں کیا تو پہلے آپ اس بینک کو یا اس مالیاتی ادارے کو قرضہ واپس کریں, اس کے بعد آپ عسکری بینک سے ایجوکیشن مقاصد کے لیے قرضہ لے سکیں گے. ٹھیک ہے دوستو, تو یہ وہ تفصیلات ہیں جی. اس کے بعد کچھ جرنل ڈاکومنٹس ہیں جو آپ کو چاہیے ہوں گے. نمبر 1 پہ اپلیکیشن فارم کی آپ کو ضرورت ہوگی, یا آپ کو عسکری بینک سے ہی مل جائے گا. اس کے بعد شناختی کارڈ کی کاپی کا آپ کو ضرورت ہوگی. اس کے بعد سیلری سلپ آپ کو چاہیے ہوگی. ٹھیک ہے, یا امپلائمنٹ سرٹیفکیٹ آپ کو چاہیے ہوگا. ٹھیک ہے, سیلری سلپ وہ ہوتی ہے جو آپ کو ہر مہینے ملتی ہے. امپلائمنٹ سرٹیفکیٹ وہ ہوتا ہے جو آپ کسی بھی اپنی کمپنی سے جو ہے لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ان کو بتائیں جی میں نے لون کے لیے اپلائی کرنا ہے, مجھے امپلائمنٹ سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, یہ امپلائمنٹ سرٹیفکیٹ آپ کو اس وقت ملتا ہے جب آپ اپنی کمپنی سے مانگتے ہیں. اس کے بعد یہ 6 مہینے کا بینک سٹیٹمنٹ آپ کو چاہیے ہوگا. یہ بینک سٹیٹمنٹ کیا ہوتا ہے, جب آپ کسی بھی بینک میں بینک اکاؤنٹ اوپن کرواتے ہیں تو جو آپ اپنے بینک اکاؤنٹ میں پیسے رکھتے ہیں یا نکلواتے ہیں اپنے بینک اکاؤنٹ سے پیسے, تو آپ کے ایک کہہ لیں کہ ہسٹری بن جاتی ہے کہ آپ نے کب اپنے بینک اکاؤنٹ میں پیسے جو ہے رکھوائے ہیں, کہاں سے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں اور کب کب آپ نے اپنے بینک اکاؤنٹ سے پیسے نکلوائے ہیں. تو اس کو بولتے ہیں جی سٹیٹمنٹ. یہ ہر مہینے جو ہے بینک آپ کو ای میل کے ذریعے بھی پرووائڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سٹیٹمنٹ آپ کو چاہیے ہوگی. اس کے بعد کانٹیکٹ لیٹر آپ کو چاہیے ہوگا. بیسیکلی یہ امپلائمنٹ سرٹیفکیٹ کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کانٹریکٹ لیٹر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کمپنی کے اندر کانٹریکٹ بیس کے اوپر جاب کر رہے ہیں تو وہاں سے آپ کو ڈیٹیل چاہیے ہوگی کتنے وقت کے لیے آپ جو ہے جاب کر رہے ہیں, یا کتنے وقت کا آپ کا جو ہے یا کتنی مدت کا آپ کا کانٹریکٹ لیٹر ہے. اس کے بعد پروف آف ایڈمیشن آپ کو چاہیے ہوگا. جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں جس یونیورسٹی کے اندر آپ پڑھ رہے ہیں یہ وہاں سے آپ کو ملے گا. آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے, آپ اپنے قریبی کسی بھی عسکری بینک کی برانچ میں جائیں, وہاں جانے کے بعد آپ فارم پر کر کے جمع کروا سکتے ہیں. اب دوستو آخری بات آ جاتی ہے کہ آپ کے ماہانہ قسط کتنی بنے گی. تو دوستو یہاں پہ آ کے آپ اس کو جو ہے کیلکولیٹ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کی ماہانہ قسط کتنی بنے گی. اوپر آپ سے پوچھا جا رہا ہے جی آپ آرمڈ فورس سے تعلق رکھتے ہیں یا پھر نان آرمڈ فورس سے. اگر آپ کسی پاکستان آرمی کے اسکول کالج میں یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں تو پھر آرمڈ فورس کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. اگر آپ کسی پرائیویٹ ادارے میں کسی پرائیویٹ یونیورسٹی میں یا سرکاری یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ نے نان آرمڈ فورس کو سلیکٹ کرنا ہوگا. اس کے بعد نیچے آتے ہیں یہ کہتے ہیں جی مور دین آپ کا 6 مہینے کا ریلیشن شپ ہونا چاہیے عسکری بینک کے ساتھ. ریلیشن شپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے عسکری بینک میں. ٹھیک ہے نا, کم از کم 6 مہینے کا. اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں جو قرضہ ہے وہ آپ 5 سال کے لیے لے سکتے ہیں. تو کتنی مدت کے لیے آپ قرضہ لینا چاہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں جی 5 سال کے لیے لینا چاہتا ہوں. تو دوستوں اگر آپ 1 لاکھ روپے قرضہ لیں گے تو آپ کی ماہانہ قسط نیچے انہوں نے بتا دیا ہے جی 2649 روپے بنے گی. اس میں مارک اپ شامل ہے. ٹھیک ہے,
اس کے بعد دوستو اگر آپ 2 لاکھ روپے قرضہ لیں گے تو پھر آپ کی جو ماہانہ قسط ہے وہ بنے گی جی 5298 روپے۔ اگر تو آپ 3 لاکھ روپیہ قرضہ لیں گے، ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو کیلکولیشن کر کے بتا رہا ہوں، 3 لاکھ روپے اگر آپ 5 سال کے لیے قرضہ لیں گے تو آپ کی ماہانہ قسط بنے گی 7946 روپے۔ اس طریقے کے ساتھ اگر آپ 4 لاکھ روپے تک قرضہ لیں گے تو آپ کی ماہانہ قسط بنے گی 10595 روپے۔ اس طریقے کے ساتھ اگر آپ 5 لاکھ روپے تک قرضہ لیں گے تو پھر آپ کی ماہانہ قسط بنے گی، نیچے دیکھ سکتے ہیں جی، 13244 روپے۔ تو مکمل کیلکولیشن کر کے میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اگر آپ خود کیلکولیشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں آ کے کیلکولیشن کر سکتے ہیں ایجوکیشن لون انسٹالمنٹ کیلکولیٹر کے اوپر آ کے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ یہاں کے جتنے وقت کے لیے قرضہ لینا چاہتے ہیں، 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے، جتنے وقت کے لیے آپ لینا چاہتے ہیں اس کو سلیکٹ کریں۔ اس کے بعد اماؤنٹ لکھیں جتنا آپ قرضہ لینا چاہتے ہیں، اس کے بعد کیلکولیٹر کے اوپر آپ کلک کریں تو نیچے ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے ہوگی۔ تو امید کرتا ہوں ساری تفصیلات میں نے کور کر دی ویڈیو کے اندر۔ بہت سے دوستوں کی جانب سے ریکویسٹ آ رہی تھی کہ سر آپ نے مختلف ٹاپک کے اوپر ویڈیوز وغیرہ بنائی ہیں کہ بزنس کے لیے قرضہ کہاں سے مل سکتا ہے، کیسے مل سکتا ہے، ٹھیک ہے، سیلری پرسن لوگ کیسے قرضہ لے سکتے ہیں، پینشن والے لوگ کیسے قرضہ لے سکتے ہیں، تو اسٹوڈنٹ کے لیے آپ جو ہے ویڈیو نہیں بنا رہے۔ تو دوستو ابھی میں نے ایک شیڈول شروع کیا ہوا ہے، ایک کہہ لیں کہ ترتیب کے ساتھ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ جو بینک یا جو مالیاتی ادارے اسٹوڈنٹ لوگوں کو قرضہ فراہم کر رہے ہیں تو ان کے اوپر میں الگ الگ ایک ویڈیو بنا کے آپ کو دے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ بینکنگ سیکٹر کے ریلیٹڈ کوئی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کسی بھی ٹاپک کے اوپر تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر مجھے بتا سکتے ہیں۔ فوری طور پر چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اس طرح کی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے فوری طور پر چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔